بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے والدین کے 5 حقوق جو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے وہ بیان کرنے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان فرماتے ہوئے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ میرے محترم سامعین، احسان قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ دوسرا، احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ جس نے احسان کیا ہے، اب جب باری آتی ہے اس کے ساتھ تعاون کی تو بندہ اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کرے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ کے اوپر ایک مشکل وقت آیا، آپ کے ایک دوست نے، آپ کے ایک محبوب نے آپ کے ساتھ 1000 کا تعاون کیا۔ اب کل اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو آپ صرف 1000 کا تعاون نہیں بلکہ آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کریں تو یہ احسان ہے۔ تو والدین نے چونکہ بچپن کے اندر اولاد کے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، سخت گرمیوں کی راتوں میں، سردیوں کی سخت ٹھنڈی راتوں میں انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، ہر ممکن طریقے سے اپنی اولاد کو راحت پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ گرمی میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے کے اوپر گرمی نہ آئے۔ سردی ماں نے خود برداشت کی ہے لیکن کوشش کی ہے کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ تو یہ والدین کے احسانات ہیں اپنی اولاد کے اوپر۔ تو اب رب العالمین نے فرمایا کہ اے اولاد، تو بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، یعنی تو اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ تعاون کر۔ یہ پہلا حق قرآن نے بیان کیا۔ نمبر 2، رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ ان میں سے اگر ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہنا۔ میرے معزز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اف تک تو نہ کہیں لیکن اس کے علاوہ گالیاں بھی دیتے رہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہیں، ان کا کہنا بھی نہ مانیں، کہیں کہ میں اف نہیں کہہ رہا، اور اس کے علاوہ جو تکلیف دہ کام ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے نیچے کلمہ بھی ہوتا تو رب العالمین وہ بھی ارشاد فرماتے۔ اس کے بیان کر کے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اف سے نیچے کلمہ نہیں ہے، یعنی ہر ممکن طریقے سے تم نے وہی کام کرنے ہیں تاکہ جس سے تمہارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 3، رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جب بھی بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے، ایسے انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ آپ کے انداز گفتگو کو آپ کے والدین سن کر انہیں راحت اور ٹھنڈک پہنچے، انہیں سکون پہنچے، اس انداز میں آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو پر وہ بھی بچھا دو، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، چل پھر نہیں سکتے، آپ انہیں چلائیں پھرائیں، ہر ممکن طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے رحمت والے، عاجزی والے بازو بھی بچھا کے رکھیں۔ اور 5ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، رب العالمین سے دعا بھی کریں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما، ربا میرے والدین کے اوپر رحم فرما، میرے والدین کے اوپر کرم فرما، جس طرح انہوں نے شفقت سے مجھے بچپن میں پالا ہے، اے میرا اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت والا اور رحمت والا معاملہ فرما۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا بنو سلمہ کا، وہ آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا ان کے اب بھی کچھ حقوق میرے اوپر باقی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی اولاد کے اوپر کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے والدین کوئی نصیحت کر جائیں
تو اس جائز نصیحت کو بھی پورا کرو. اور نمبر 2، جو والدین کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اسی طرح ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو. یہ والدین دنیا سے اگر چلے جائیں تب بھی اولاد کے اوپر یہ حقوق باقی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان 5 حقوق کا ہر وقت خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين